وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. کے حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار گنج بخش رنج بخش احکم الحاکمین اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اکرم الانبیاء افضل الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے
سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ ذوالقعدہ کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام رتبہ اتنا بلند عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اللہ نے ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اور وہ عظمت ان کے اونچے خاندان، حسن و جمال، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ ان کے اعلیٰ کردار، استقامت، اللہ کی فرما برداری، تابعداری، وفاداری کی وجہ سے ملی۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس ہستی کا نام لے کر ذکر خیر کیا گیا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 50 نہیں، 69 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام سورت ابراہیم بھی ہے، اور اسی طرح معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر میری ملاقات کرائی گئی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے امت محمدیہ کو سلام بھی بھیجا تھا اور ایک وظیفہ بھی بتایا تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعاؤں کا پھل، ثمر اور نتیجہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ کہیں رب العالمین یوں فرماتے ہیں، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ یہ اعزاز ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی ایک لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لقب اللہ کا خلیل، خلیل اللہ، خلیل الرحمن نصیب ہوا ہے۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا، انسانیت کا، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ کہیں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ کہیں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ہمارا ابراہیم اکیلا امت تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا تھا۔ کہیں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اس مقام پر نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو جب آپ بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر اس بارے میں شریعت نازل نہیں ہوئی، اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، ہم اپنی مرضی کیسے کر سکتے ہیں؟
جبرائیل فوراً یہ آیات لے کر آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ جو تھی وہاں نماز کا اہتمام کیجیے۔ بیت اللہ شریف دروازے والی سائٹ پر ایک مقام ہے جہاں وہ پتھر موجود ہیں جن پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو اللہ کا محفوظ کرنا اور مقام ابراہیم کے نزدیک نماز کا حکم دینا ابراہیم علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ کہیں فرمایا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے محبوب اس قرآن کریم میں ہمارے بندے ابراہیم کا ذکر بھی کیجئے۔ صدیقا نبیّا، وہ ہمارا سچا نبی تھا۔ نبی تو سارے سچے ہوتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے سچا ہونے کا خصوصی طور پر ذکر کرنا ان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ کہیں رب العالمین نے قرآن کریم میں لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا تھا، ہر قوم ہر برادری ان کی طرف منسوب ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، مکہ کے مشرک اور کافر بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس دعوے میں یہودی سچے ہیں، عیسائی سچے ہیں یا مشرکین مکہ سچے ہیں؟ کون اصل میں ابراہیمی ہے؟ جبرائیل رب کا پیغام لے کر آ گئے، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، ابراہیمی وہ ہیں جو سچے ان کے پیروکار ہیں، ابراہیمی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم فرما بردار بن جا، تابعدار بن جا، اسلم مسلمان بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہنے لگے اللہ میں تو تیرا فرما بردار کب کا بن چکا ہوں۔ مسلم، اسلم، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کا فرما بردار ہو، جس کی خوشی اسلام کے مطابق ہو، جس کی غمی کا طریقہ اسلام کے مطابق ہو، جس کے نکاح کا طریقہ اسلام کے مطابق ہو، جس کے جنازے کا طریقہ اسلام کے مطابق ہو، جس کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اسلام کے مطابق گزرے، اس کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا فرما بردار کہتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تابعدار ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ ابراہیم نے ماضی کا صیغہ بولا اسلم، تو اللہ میں کب کا تیرا فرما بردار ہو چکا ہو۔ کہیں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یوں ذکر خیر فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ سچا ہے، آپ اور آپ کے پیروکار ابراہیم علیہ السلام کی ملت و مذہب کی پیروی کریں۔ قرآن کریم میں
اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں 69 مقامات پر رب کریم کا نام لے کر ابراہیم بولنا ان کی عظمت کی دلیل ہے، ان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب ابراہیم علیہ السلام کے نام کو لیتا ہے، ان کا نام لینے والے کو رب کائنات 80 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے نام کے اندر 8 حرف موجود ہیں، اور جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت کیوں عطا فرمائی؟ ان کے اندر کون سی خوبیاں تھیں؟ آئیے ان چند خوبیوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھیں اور ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر وقت رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کی جستجو میں رہا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر باپ کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنی برادری کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا اپنے ننھے منھے اکلوتے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے کے ذبح کا حکم دیا گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قوم سے ٹکر لینے کا حکم دیا گیا، قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے باپ کو توحید کا واعظ کرنے کا حکم ملا، اپنے مشرک باپ اور بت بنانے والے، بت بیچنے والے، بتوں کے سیل مین، بتوں کے بیوپاری کے سامنے توحید کا واعظ شروع کر دیا۔ حکم ہوا کہ وقت کے سلطان، وقت کے حاکم اور بادشاہ سے مناظرہ کرنا ہے۔ نمرود کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی موقع ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہو ابراہیم نے ماننے میں دیر کی ہو۔ یہ تو رب نے خود قرآن پاک میں گواہی دی ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے پیغمبر ابراہیم کو آزمایا، ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ان کو آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، میں اللہ گواہی دیتا ہوں میرے ابراہیم نے پورے نمبر لیے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ ایک امتحان ایسا تھا اپنے لخت جگر نور نظر کے گردن کے اوپر رب کی رضا کے لیے چھری چلانے تھے۔ اس امتحان کو رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام ہو، اس مشکل امتحان میں بھی میرا ابراہیم کامیاب ہو گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ریتی پاس نہیں ہوئے، آدھے نمبر نہیں لیے، اتمہن، پورے نمبر 100/100 نمبر حاصل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا، اپنے والد کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے بابا جان، اے ابا جی، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، جو تیرے کسی کام کے نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اپنے بابا کو بھی بڑے اچھے انداز میں دعوت دی۔ اپنے بابا کو جب انہوں نے بہترین انداز میں جی جی کہہ کے بلایا، ابا جان کہہ کے بلایا، ابو جی کہہ کے بلایا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان کہہ کے بلایا، اور جب باپ نے توحید کا بات سنا، دھمکی دی، اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اپنے باپ دادے کے دین سے تم بے رغبت ہو گئے ہو، اس کے منکر اور گستاخ ہو گئے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم تجھے گھر سے نکال دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کی اس دھمکی پر بھی کہتے ہیں سلام علیکہ، میرے بابا تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو اللہ کی توحید کا واعظ کیا، بابا ناراض ہو گئے، اب قوم کو واعظ کیا، قوم ناراض ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے بت خانے میں جہاں انہوں نے معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے، بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، ہر سائز کا وہاں نعوذ باللہ خدا معبود موجود تھا، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بنائے ہوئے وہاں خدا موجود تھے، وہاں جا کر ان کے بتوں کی ایسی پھینٹی لگائی، قوم آئے، انہوں نے آ کے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کون گستاخ ہے جس نے اتنی بڑی جرات کی، ہمارے معبودوں کی پھینٹی لگا کے چلا گیا، ہمارے خداؤں کا اس نے ستیہ ناش کر دیا، ہمارے الہوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہنے والوں نے کہا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، پوری برادری میں، پوری قوم میں، پورے علاقے میں، پورے ملک میں بتوں کا اگر کوئی گستاخ ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ بلایا گیا، پوچھا ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ ان فعلہ کبیرہم، یہ ان کا بڑا جو معبود بیٹھا ہوا ہے، ان کی جو بڑی سرکار ہے، یہ جب سنتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، جب نفع نقصان کے مالک ہیں، تمہارے مشکل کشا حاجت روا ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، ایسے بڑے بابے سے کیوں نہیں پوچھتے کہ چھوٹے بابوں کی پینٹی کس نے لگائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھوٹے چھوٹے جو بت تھے ان کی پینٹی لگا کے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑا بڑے معبود کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ انہوں نے جا کر دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو یہ آلہ قتل جس کے پاس برآمد ہوا ہے، مجھے تو یہی قاتل نظر آتا ہے، جس کے پاس آلہ ہے، ہتھوڑا ہے، کلاڑا ہے، لگتا ہے کبھی اس نے غصے میں آ کے ان کو، انہوں نے کہا نہیں ابراہیم تو نے کیا ہے، انہوں نے کہا ایسے کرو انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، لکڑیاں جمع کرو، اپنے معبودوں کے گستاخ کو آج ہم جلا کے چھوڑیں گے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن سے فریاد کی جاتی ہے، مشکل میں جن کو پکارا جاتا ہے، حاجت میں جن کو بلایا جاتا ہے، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں کوئی عبادت کے لائق نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ پیغمبروں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، نہ انسانوں میں، نہ نیکوں میں، نہ گنہگاروں میں کوئی مددگار نہیں۔ اگر کوئی مددگار ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔
انصروا آلیاتکم، لکڑیاں جمع کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آج بھی جو لوگ قبر والوں سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے مددگار ہیں، ایک وقت ایسا گزر چکا ہوتا ہے جب وہ بابا فوت ہو چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں اپنے بابے کی مدد کرو غسل دینے میں، اپنے بابے کی مدد کرو کفن دینے میں، اپنے بابے کی مدد کرو جنازہ پڑھانے میں، اپنے بابا کی مدد کرو جنازہ پڑھنے پڑھانے میں، اپنے بابا کی مدد کرو کفن دفن میں، اپنے بابا کی مدد کرو قبر میں جانے میں۔ لیکن جب قبر مکمل ہو جاتی ہے کہتے ہیں یہ ہمارے مددگار، وہ تمہارا محتاج ہے، وہ مددگار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہنا چاہتے تھے، جن کو تم مددگار سمجھتے ہو ان کو خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ بناتے ہو، یہ بننے میں تمہارا محتاج ہے، یہ سنورنے میں تمہارا محتاج ہے، یہ کھڑا کرنے میں تمہارا محتاج ہے، یہ محفوظ کرنے میں تمہارا محتاج ہے، یہ حفاظت کرنے میں تمہارا محتاج ہے۔ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بہت بڑا چفا تیار کر لیا گیا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ من جنیق ایک منگوائی گئی، جس طرح توپ ہوتی ہے، توپ سے گولا پھینکا جاتا ہے، توپ کی طرح ایک آلہ تھا من جنیق، اس پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینکا گیا، اور جب آگ کے قریب گئے کائنات کے رب نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آئے آگ تو میری مخلوق ہے، تیرے اندر فطری طور پر میں نے یہ طاقت پیدا کی ہے، تیرے اندر لکڑی آئے تو تو جلا دیتی ہے، تیرے اندر اگر خشک لکڑی آئے تو تب بھی جلا دیتی ہے، گیلی لکڑی آئے پھر بھی جلا دیتی ہے، تو پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے، کسی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے۔ لیکن اب میرا خلیل آ رہا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میرا خلیل آ رہا ہے، یا نار کونی بردن، اب جوش نہیں دکھانا، اب گرمی نہیں دکھانی، اس کو جلانا نہیں ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ بعض اوقات ٹھنڈک بھی نقصان دیتی ہے، کولنگ زیادہ ہو جائے تو نقصان ہے، ٹھنڈک زیادہ ہو جائے نقصان ہے، سردیاں زیادہ پڑ جائیں تو نقصان ہے، برف کے بلاک پر بندہ لیٹ نہیں سکتا، اور یہ سردی بھی اگر زیادہ ہو جائے، ٹھنڈک زیادہ ہو جائے، یہ نقصان ہے۔ ساتھ فرما دیا یا نار کونی بردا وسلاما، بردا وسلاما، بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی ٹھنڈی ہو جو سلامتی والی ہو، جس میں نقصان نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے پورے 40 دن اسی آگ کے اندر رہے، آگ نے ایک ذرے کے برابر بھی ابراہیم کو نقصان۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کو ماننے والا وہ ہے اکیلا ہو، اس کے مقابلے میں پوری قوم ہے، پوری برادری ہے، پورا علاقہ ہے، پوری سوسائٹی ہے، پورا ملک ہے، وہ اللہ کے ماننے والے سچے موحد کا کچھ بگاڑ سکتے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آگ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ آگ کیا ہے؟ اور ہم کون ہیں؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں اللہ سے ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والے اشرف۔ آگ کو جب اللہ نے حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، آگ نے اللہ کا حکم مانا کہ نہیں مانا؟ وہ مخلوق ہے اور ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات۔ جب اللہ کا حکم ہمارے پاس پہنچتے ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کتنے حکم ہیں صبح سے لے کر شام تک، ایک نہیں 20 حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں،
اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کو انسان بننے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ کا حکم آئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے رب العالمین ہو، ادھر گردن جھکائی۔ یہی صفت تھی ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا فرما بردار ہو جا۔ ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ میں تو کب کا فرما بردار ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم یہ جو بادشاہ وقت ہے اس کے دربار میں جاؤ اور میری توحید کا بیان کرو، مناظرہ کرو۔ وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام اور کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھی یہی فرمایا تھا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان قطعت وحرکت، اگر تجھے جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کر۔ سب سے بڑا گناہ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے گا باقی گناہگاروں کو معاف کرنا تو کر دے گا، لیکن مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے 7ویں پارے 7ویں سورہ انعام میں 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد فرمایا اگر بالفرض یہ میرے پیارے بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ 24واں پارہ سورہ زمر میں فرمایا کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیغمبر صاحب کا انبیاء کو ہم نے یہی پیغام دیا تھا، لئن اشرکت، بالفرض آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے بھی سارے اعمال سے ہو جائے۔ نبی رسول پیغمبر شرک نہیں کرتے ہوتے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا اگر شرک کا امکان بھی ہو اللہ اس کو نبی رسول پیغمبر بناتا نہیں، ہمیں سمجھایا میرے پیارے اگر یہ جرم کریں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کیسے چھوڑوں گا؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے دربار میں ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس نے کہا ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اس کی صفتیں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک سزائے موت کے قیدی کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا، ایک بے گناہ کو بلایا، اس کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے زندگی بھی دے دی ہے موت بھی دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ بے وقوف ہے، اما کے اسرا کے دلائل سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل دی، فرمایا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میں تو اس کو رب مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے ابراہیم کی اس دلیل نے کافر کو حیران و پریشان کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ ذوالحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اس کو رک جانا چاہیے اپنے بالوں سے اور ناخنوں سے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو اور جتنے لوگ قربانی میں شریک ہیں ان سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے اور اس حکم کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اس کی باقی عبادات کے ساتھ ساتھ بالخصوص قربانی والی عظیم عبادت بھی قبول ہو۔ بالوں کو توڑنا بھی نہیں ہے، کاٹنا بھی نہیں ہے، جلانا بھی نہیں ہے، اکھیڑنا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح ناخنوں کو کاٹنا بھی نہیں ہے، توڑنا بھی نہیں ہے، اکھیڑنا بھی نہیں ہے، جلانا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی